السلام علیکم، میں ہوں غلام مصطفیٰ. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان زندہ باد HD. جنرل قمر جاوید باجوہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہوئے اور نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کمان سنبھال لی. دنیا مسلم ممالک کی واحد سپر پاور پاکستان کی آرمی کی کمان اب جنرل عاصم منیر کے ہاتھ میں ہے. لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ کے سبکدوش ہوتے ہی ٹویٹر کے اوپر ایک ٹرینڈ چلا، یوم نجات 29 نومبر. یہ ٹرینڈ کسی بھی آرمی چیف کے خلاف ہسٹری میں پہلی دفعہ چلا. اس کا پس منظر کیا ہے؟ اگر ہم پس منظر میں جائیں تو ہم اگر شروع کریں جنرل کیانی کے دور سے، تو جنرل کیانی کے دور میں پاکستان کی سرحدی حدود کے اندر ڈرون حملے ہوئے. ڈرون حملوں کے بعد پاکستان آرمی کی چیک پوسٹ کے اوپر امریکن ہیلی کاپٹر سے اٹیک ہوئے، جس میں پاکستان کے 24 جو جوان تھے وہ شہید ہوئے، جس سے پاکستانی قوم کے اندر ایسا اضطراب پیدا ہوا کہ پاکستان کی جو اتنی مضبوط ترین فوج ہے اس کے ہوتے ہوئے، اور پاکستان جو کہ مسلم ممالک کی واحد ایٹمی پاور ہے، اس کے ہوتے ہوئے پاکستان کی سرحدی حدود کے اندر کوئی کیسے اٹیک کر سکتا ہے اور کوئی کیسے پاکستان کے جو جوان ہیں ان پر اٹیک کر سکتا ہے، انہیں شہید کر سکتا ہے. تو یہ ایک ایسا اضطرابی کیفیت تھی جس میں پاکستانی قوم مبتلا تھی، جس کے بعد آرمی کی کمان تبدیل ہوتی ہے اور آرمی کی کمان سنبھالتے ہیں جنرل رحیل شریف. جنرل رحیل شریف کے آتے ہی پاکستان آرمی اور عوام کے درمیان اعتماد بحال ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ یہ تھی کہ جنرل رحیل شریف نے ایک تو آتے ہی امریکہ کا جو مطالبہ تھا ڈو مور کا، اسے نو مور میں تبدیل کر دیا. دوسرا، انہوں نے امریکہ کو کیٹاگوریکلی کہا کہ اگر اب کوئی ڈرون حملہ پاکستانی حدود میں ہوا یا کوئی بھی ڈرون پاکستان کی حدود میں داخل ہوا تو پھر یہ نہ کہیے گا کہ پاکستان نے دنیا کی سپر پاور کی انسلٹ کر دی. تو اس کے بعد ڈرون حملوں کا سلسلہ بھی رک گیا، اور امریکہ کی طرف سے جو دباؤ ڈالا جاتا تھا اور ڈو مور کا مطالبہ کیا جاتا تھا وہ سلسلہ بھی رک گیا، اور جو امن دشمن عناصر ہیں ان کے خلاف کارروائیاں بھی تیز کر دی گئی، جس سے پاکستانی عوام اور فوج کے درمیان اعتماد بہت زیادہ بحال ہو گیا. اور جو عروج، اگر ہم کہیں کہ پاکستانی قوم اور فوج کے درمیان محبت کا وہ عروج تھا، پاکستانی قوم اس ٹائم عروج کی حد تک، دیوانگی کی حد تک پاکستانی فوج سے محبت کرتی تھی، اور پاکستانی فوج کے خلاف اگر کوئی بیان آ جاتا، چاہے وہ انڈیا کی طرف سے آ جاتا یا کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے آ جاتا، تو اسے منہ توڑ جواب دیا جاتا. لیکن پھر جنرل رحیل شریف کے جو اختتامی ایام تھے، یہاں تک کہ عوام نے فیصل آباد کے اندر بینرز لگائے کہ جانے کی بات رہنے دو، اب تو آ جاؤ. کیونکہ اس کے اگر ہم پس منظر میں دیکھیں تو نون لیگ جو اس ٹائم ایک بدنام زمانہ حکومت بن چکی تھی، ان کے خلاف ڈان لیگز کا کیس چل رہا تھا، پناما لیگز آ چکی تھی، نواز شریف صاحب اپنے عہدے سے برطرف کر دیے گئے تھے، اور جنرل شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے. تو تب جو نون لیگ کا ان پاپولیرٹی کا عروج تھا، اس کے باوجود جب 2018 کا الیکشن ہوتا ہے تو اس الیکشن کے اندر عمران خان صاحب کی پارٹی سب سے زیادہ میجورٹی میں آتی ہے اور وہ حکومت بنا لیتے ہیں. تو نون لیگ کی جانب سے اس کا سارا بلیم اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو سلیکٹ کیا، اور ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کا عمران خان کو لقب دیا جاتا ہے. لیکن چونکہ اس ٹائم عوام اور پاکستان آرمی کے درمیان جو رشتہ انتہائی مضبوط تھا، تو پاکستان کی عوام نے تمام پولیٹیکل لیڈرز کو آڑے ہاتھوں لیا، نواز شریف صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا، نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لیا، اور اگر کوئی ایک ورڈ بھی آرمی کے خلاف بولا جاتا تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جاتا تھا. تو جنرل قمر جاوید باجوہ ہی نواز شریف نے ہی انہیں اپوائنٹ کیا. تو جنرل قمر جاوید باجوہ کے اگر ہم 3 سال کا ٹینیور دیکھیں تو وہ قابل دید تھا، جس میں پاکستانی قوم اور جو پاکستانی فوج ہے وہ آپس میں بہت زیادہ جڑی ہوئی تھی، بہت زیادہ پیار و محبت تھا. اس کے بعد ایک رجیم چینج آپریشن ہوتا ہے. رجیم چینج آپریشن کے سے پہلے بھی عمران خان صاحب نے ایک تو اپنی پاپولیرٹی ظاہر بھی کی، انہوں نے اپنی اسٹرینتھ بھی ظاہر کی، انہوں نے جلسوں کے اندر ظاہر کیا. اس کے بعد انہوں نے عوام پہ واضح کر دیا کہ یہ ایک سازش کے تحت مجھے اتارا جا رہا ہے. تو عوام کا یہ گمان تھا، عوام یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے یا آرمی کی جانب سے عین وقت پر عمران خان صاحب کے خلاف جو طریقے عدم اعتماد آئی ہوئی ہے اس کو معطل کروا دیا جائے گا، یا اسے ریجیکٹ کروا دیا جائے گا، یا اس میں عمران خان صاحب کی مدد کی جائے گی. لیکن ایسا کچھ نہ ہوا، اور عمران خان صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تحریک عدم اعتماد کے تحت. عمران خان صاحب کو ہٹانا ایک بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا.
मसला ये था कि जो हुकूमत लाई जा रही थी वो अवाम को कबूल नहीं थी, क्योंकि वो एक सर्टिफाइड चोर की हुकूमत आ रही थी, ऐसी पार्टी की हुकूमत आ रही थी जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात थे, जिन पर फ़र्द जुर्म आयद होने वाली थी। और 13 रुकनी जो इत्तेहाद बनाया गया उसमें तमाम ऐसे 60% से ज़ायद जो काबीना थी वो ऐसी थी जिन पर केसेस चल रहे थे और वो ज़मानतों पर रिहा हुए थे। तो अवाम ऐसी हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। तो अवाम का इसीलिए ऐसी एक्सपेक्टेशंस थी आर्मी से कि आर्मी इसमें मदद करेगी इमरान खान साहब की और चोरों को ऊपर नहीं आने देगी, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ और एक इम्पोर्टेड हुकूमत कायम कर दी गई जो कि इमरान खान साहब के बकौल इम्पोर्टेड हुकूमत है, पाकिस्तानी कौम के बकौल वो इम्पोर्टेड हुकूमत है। 75% लोग जो कि ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान साहब को जिता चुके हैं उनके बकौल ये इम्पोर्टेड हुकूमत कायम कर दी गई, जिससे आर्मी और अवाम के दरमियान गैप बढ़ता चला गया। अवाम ने डायरेक्ट आर्मी को ब्लेम करना शुरू कर दिया, आर्मी को तनकीद का निशाना बनाया गया। आर्मी के इदारे को तो तनकीद का निशाना शायद कम बनाया गया, लेकिन उसकी जो लीडरशिप है उसको ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। ये एक बहुत बड़ा गैप पाकिस्तान आर्मी और अवाम के दरमियान पैदा हो गया। तो इसके बाद अब एक बार फिर कमान की तब्दीली हो चुकी है और जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ तैनात हो चुके हैं। अब जनरल आसिम मुनीर के लिए बहुत बड़ा टास्क है कि क्या वो इस जो दूरियां हैं अवाम और आर्मी के दरमियान इसको कम कर पाते हैं, अवाम के अंदर आर्मी का एतमाद बहाल कर पाते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है जनरल आसिम मुनीर के लिए। हम दुआ गो हैं जनरल आसिम मुनीर के लिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।